لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة صدق الله العظيم۔ قالوا قالو کے اندر جو فاعل ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے؟ اگر ہم پیچھے دیکھیں قلوب یومئذ واجفہ، وہ قلوب کا ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں اصل مقصد قلوب نہیں ہے بلکہ وہ دلوں والے لوگ ہیں۔ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا نا یقولون، وہ کہتے، کون کہتے ہیں؟ جن کی ابصار اور دل وہ وہاں پر جا کے لنک بن رہا ہے۔ اذن جو ہے یہ حرف جواب ہے، اس کو ما کافہ بھی کہتے ہیں، ما کافہ، انما کلمہ حصر ہے۔ زجرۃ، استیناف، یہ اس کا عطف والا تعلق نہیں ہوتا، یہ پس کے معنی میں لیتا ہے، پس۔ اس اجا کو اذا فجائیہ کہتے ہیں، یہ ظرف کے معنی دیتا ہے۔ فجائیہ، فجا یفجا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اچانک واقع ہو جانا، اچانک کے معنی دیتا ہے۔ کرتن، قالوا تلک اذن کرتن، کرہ
کاف را اور را مادہ ہے. باب ضرب سے اس کا مفہوم ہوتا ہے دوبارہ حملہ کرنا، دوبارہ آنا. کرتن کہتے ہیں لوٹنے کو، دوبارہ آنے کو. خاسرہ یہ خا سین اور را مادہ ہے. آپ پڑھ چکے ہیں ان الانسان لفی خسر. باب سمعہ سے اس کے معنی ہے نقصان اٹھانا، اور خاسراتن جو ہے یہ اسم الفاعل ہے مؤنث، نقصان اٹھانے والی. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. اب یہاں اگرچہ فعل ماضی ہے انہوں نے کہا، لیکن اگر ہم آخرت کے معنی میں دیکھیں تو وہ کہیں گے تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر تو وہ ہوگا. پھر تو، یہ پھر تو کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ اذن، تب تو. تلک وہ ہوگا، کرۃ خاسرہ خسارے والا لوٹنا. یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ وہ قیامت کا ذکر، تو وہ کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں جب بھربھرا جائیں گی، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ. یعنی کہ اتنا کچھ وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پھر واپس جب آئیں گے وہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی. تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما ہی زجرۃ واحدہ. پس زجرۃ کہتے ہیں جھڑک کو، کڑک کو، ایک ڈانٹ کو. اس کا مادہ ہے زا، جیم اور را. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے زوردار آواز سے کسی کو روکنا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. پس وہ ہوگی ایک زوردار ڈانٹ، ایک زوردار آواز. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. ساہرہ سین ہا اور را باب سمع، جاگنا. ساہرن رات بھر جاگنے والا، ساہرتن رات بھر جاگنے والی. لیکن یہ استعمال ایک کھلے چٹیل اور ریتیلے میدان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ساہرہ اس کا جو دلیل دیتے ہیں کہ زمین کبھی سوتی نہیں ہے، بس ایک دلیل بنا لیے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. تو یہاں پر مراد ایک چٹیل سفید ریتیلے میدان کی ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. تو اچانک وہ ہوں گے چٹیل میدان میں. اب یہ قیامت کا اور اس کا ذکر ہے. یہ جو ووکیبلری کے لحاظ سے 30واں پارہ بہت اسٹرانگ ہے، بہت جامع ہے اور مشکل ہے. هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. حل جو ہے یہ استفہام کا ہے. اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو زیادہ تر ترجمہ آپ کو ملے گا کیا نہیں آئی تمہارے پاس موسیٰ کی بات. حالانکہ حل کے معنی ہے کیا، لیکن یہاں پر یہ علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. علم کیا نہیں، بہرحال استفہام کا ہے. عطا کا، عطا فعل ہے، کا مفعول ہے. حدیث مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی فاعل. جملہ فعلیہ.
ناداہو فعل، مفعول، ربہ مضاف، مضاف الیہ، فاعل، بالوادی، با حرف جار ہے، عطا کا حمزہ تا اور یا مادہ، عطا یاتی باب ضربہ سے آتا ہے آنا، اور بعض اوقات اس کے آگے با کی پریپوزیشن لگتی ہے عطا بی، مثال کے طور پر میں کہوں عطا بالقلم، تو عطا کے ساتھ جب با کی پریپوزیشن لگتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، عطا بالقلم وہ قلم لایا، عطا کا ڈائریکٹ مفعول آیا ہے عطا کا، کیا نہیں آئی تیرے پاس حدیث موسیٰ، موسیٰ کی بات، حدیث بات کو کہتے ہیں، قصے کو کہتے ہیں، واقعے کو کہتے ہیں، از جب، آپ کو یاد ہوگا کہ از اور اذا کے کچھ فرق ہم نے بتائے تھے آپ کو، اور بڑی واضح نشانی تھی کہ از کے بعد اگر فعل آئے تو وہ ماضی میں معنی ہوتا ہے، اذا کے بعد فعل آئے تو معنی مستقبل میں لے جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس جب آتا ہے تو مفسرین یہ کہتے ہیں اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہوتا ہے، اذکرو یاد کرو، تبھی آپ ترجمے میں دیکھتے ہیں تو یاد کرو جب موسیٰ نے کہا، یہ یاد کرو لکھا ہوا نہیں ہے، یہ محذوف سمجھتے ہیں، اذکرو از، یاد کرو جب، بہرحال یہ ظرف کے معنی دیتا ہے۔ نادا نون دال یا مادہ ہے، باب مفاعلہ سے آیا ہے، نادا ینادی مناداتن و نداءن پکارنا، الوادی یہ وادی ہم نے پڑھا ہوا ہے، جب اس کو پکارا اس کے رب نے، بالوادی المقدس، مقدس وادی میں، طوا، مقدس وادی طوا میں پکارا، یہ بدل الکل ہے، گویا مقدس وادی کا نام، جیسے یاد ہوگا بدل الکل کی مثال کیا بتائی تھی، ذہب ولد خالد محمود، خالد کا بیٹا محمود گیا، اصل مقصود محمود تھا، یہ بدل الکل ہے۔ تو اذ ناداہ ربہ بطوا، اصل میں تو یہ تھا، لیکن پہلے بیان کیا بالوادی المقدس طوا، مقدس وادی طوا میں، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ فعل امر ہے، اس کا فاعل ہے انت، متعلق فعل، فعل امر اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔
ان حرف مشبہ بالفعل، ہو اسم ان، طغا یہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل ہے ہوا، جملہ فعلیہ، یہ خبر ان ہے۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ترکیب کریں، ایک سمپل ترکیب کرتے ہیں۔ حل لک رغبۃ الی الخیر، کیا تمہیں کوئی رغبت ہے خیر کی طرف؟ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ یہ ہے استفہام، یہ کیا تمہارے پاس کوئی رغبت موجود ہے خیر کے لیے؟ کیا تمہارے پاس کوئی خواہش موجود ہے خیر کے لیے؟ اصل جملہ یہ ہے۔ یہ سمجھانے کا مقصد تھا کہ یہاں پر بھی حل لک الی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر حل لک رغبۃ، یہاں پہ محذوف مانا جاتا ہے، اور الخیر کی جگہ یہ پورا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم ترکیب کرتے ہیں اس کی۔ فقل فعل، یہ تو ہو گیا عطف، یہ فعل امر ہے اور اس کا فاعل ہے انت۔ حل استفہام، لکا جار اور مجرور، یہ آ گیا مبتدا، مبتدا محذوف، الی جار، ان یہ ناصبہ ہے، تزکا فعل پلس انت اس کا فاعل ہے۔ اصل میں یہ تھا، یہ اصل میں ہے تتزکا، جب آپ مضاعف پڑھ رہے تھے، ہم مخرج الفاظ پڑھ رہے تھے، جب دو تا اکٹھی ہو جائیں صیغے کی اور باب کی، جب تا اکٹھی ہو جاتی ہے تو ایک تا کو ہٹا دیتے ہیں۔ اصل میں تتزکا تھا، تزکا یتزکا، یتزکا یتزکیان یتزکون، تتزکا یہ آ گیا ہے واحد مذکر حاضر۔ یہ دیکھیے وہ اہدیہ کا ہے، یہ یا پر زبر ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ان کی وجہ سے۔ تو ان تزکا اور ان اہدیہ کا، یہ دونوں کے دونوں نصب میں ہے، کا مفعول، الی ربک جار مضاف مضاف الیہ،
یہاں اب اس کو یہاں میں لکھ رہا ہوں، یہ حل لک رغبتن، کیا تجھے رغبت ہے دو باتوں کی، ان تزکا وان اہدیک، فتخشا، یہ فا ہے سبب یا، تخشا فعل پلس انت، جملہ اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب تو جا، الى فرعون فرعون کی طرف، انه بے شک وہ، طغى سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لك الى ان تزکا، تو کہہ کیا تو چاہتا ہے، کیا تیری رغبت ہے اس پر کہ تو پاکیزگی حاصل کرے اور کہ میں تجھے ہدایت دوں تیرے رب کی طرف تاکہ تو خشیت حاصل کرے، تاکہ تو ڈرے۔ اب یہاں پر طغا، طا غین اور واو مادہ ہے، طغا یطغا کے معنی ہے سرکشی کرنا، تزکا زا کاف اور یا مادہ ہے، باب تفاعل سے پاکیزگی حاصل کرنا، اہدیہ ہدا یہدی، ہا دال یا مادہ باب ضربہ سے رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، تخشا خا شین اور یا باب سمع سے ڈرنا، خشیہ یخشا ڈرنا، خوف محسوس کرنا۔ مجھے امید ہے کہ 30واں پارہ جتنا آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ کے لیے عام ترکیب کرنا آسان ہو جائے گا۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، لیکن آپ اس کو اسی خشوع و خضوع کے ساتھ کاپی کریں، اتاریں سمجھ کے۔ دیکھیے ہر چیز کہیں نہ کہیں لنک ہے، اور یہ اس وقت میری محدود علم کی حد تک کہیں پہ بھی اس طرح کی لنکنگ نہیں آئی، مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ اس طرح لنک کر کے بتانا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور توفیق ہے کہ اس کی ٹوٹی پوٹی کوشش ہم کر رہے ہیں، ورنہ ابھی تک کہیں پر بھی اس طرح کی ترکیب نہ لکھی ہوئی موجود ہے نہ ریکارڈ شدہ موجود ہے، اس اینڈ تک ہر چیز کو کلوز کرنے کی حد تک۔ اگر لکھی ہوئی موجود ہے تو پہلی سٹیج، اس حد تک تو آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی لکھی، باقی یہ ساری جو ہے یہ اس طرح موجود نہیں ہے۔ لیکن ہر چیز کو کلوز کرنا ہوتا ہے کہ یہ کون سا جملہ بنا، کیا بنا، بات کہاں تک مکمل ہوئی، تب جا کر ترکیب مکمل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور دعا یہ بھی ہے کہ جو صحیح بات ہے اس میں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں بٹھائے، اور جو غلط بات ہے وہ میرے ذہن سے بھی محو کر دے اور آپ کے دلوں سے بھی۔ لیکن بہرحال کوشش یہی کی ہے کہ عربی گرامر کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے، ترجموں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور کچھ ایکسپرٹس کی رائے کے سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔